بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، نمستے، ستیہ کا مائنڈفلنس کے 5ویں سیشن کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کے سیشن کا نام ہے ٹرسٹ۔ ٹرسٹ کا مطلب ہے بھروسہ کرنا۔ میں یہ مائنڈفلنس کے سیشن اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ ہر طرف میں دیکھتی ہوں لوگ پریشان ہیں، ان کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے اور کل کی بہت فکر کرتے ہیں۔ جب کووڈ-19 نہیں آیا تھا تب بھی لوگ بہت فکر کرتے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ 2020 پورا سال بہت سارے چیلنجز کے ساتھ آئے گا۔ کہیں پہ آگ لگی ہوئی ہے، کہیں پہ بہت بارشیں ہو رہی ہے، بہت پانی لوگوں کے گھر میں آ گیا ہے، بیماریاں پھیلی ہوئی ہے، بہت سارے چیلنجز آ گئے ہیں۔ میں اس لیے پریشانی کا ورڈ استعمال نہیں کرتی کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک طرح کی آزمائش ہیں۔ ان آزمائشوں پہ کون لوگ پورے اترتے ہیں؟ جو بھروسہ کرتے ہیں اپنی صلاحیتوں پہ۔ زندگی کے جو بھی حالات ہوں، اپنے اوپر بھروسہ کرنا سیکھیے۔ آپ کیسے اپنے اوپر بھروسہ کر سکتے ہو؟ سب سے پہلے آپ کو اپنے دماغ میں سے غیر ضروری خیالات نکالنے ہوں گے۔ کون سے غیر ضروری خیالات ہوتے ہیں؟ وہ خیالات جو آپ نے ماضی میں، وہ چیزیں جو آپ نے ماضی میں کی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اس بات کا افسوس ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا یا میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اور وہ خیالات جو آپ سوچتے ہو کہ اب میرے ساتھ کل کیا ہوگا۔ یہ غیر ضروری خیالات ہے کیونکہ ماضی پلٹ کے نہیں آئے گا۔ اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہے اس سے سیکھ لیجئے اور آگے بڑھیے۔ جو مستقبل ہے آپ کو نہیں پتا آپ کیا سوچتے ہو۔ کووڈ-19 سے پہلے ہم نے کتنے سارے منصوبے بنائے تھے، ہم نہیں کر سکے، تو ہم بہت سے منصوبے بناتے ہیں وہ نہیں ہو پاتے، تو مستقبل تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور بہت دفعہ ہم مستقبل کی پریشانی میں رہتے ہیں کہ کیا ہوگا، لیکن ویسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ سارے غیر ضروری خیالات ہیں جو آپ کے دماغ کی جو ہارڈ ڈسک جس کو بولتے ہیں کمپیوٹر کی، اس میں اتنی جگہ لے لیتے ہیں کہ جو آپ کا پریزنٹ ہے جس کو ہم تحفہ کہتے ہیں، آپ اس پہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ آپ بھروسہ اپنے اندر کی آواز پہ کیجئے۔ آپ کے اندر کی آواز کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ آپ کیسے اندر کی آواز سن سکتے ہیں؟ جب آپ اپنے دماغ میں سے غیر ضروری خیالات نکال لیں گے، اندر کی آواز خود بخود آ جائے گی۔ یہ میری امی کی تربیت تھی۔ جب ہم دعا مانگتے تھے اور پھر امی سے بولتے تھے یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو امی ہمیشہ مسکرا کے کہتی تھی جب مانگا ہے تو بھروسہ کرو۔ لوگوں نے بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آج کل کے زمانے میں میڈیا بہت اچھا ہے، میڈیا کے تھرو میں آپ کے پاس مائنڈفلنس کے سیشن پہنچا رہی ہوں، اور بہت سارے لوگ اس طرح کے سیشنز کر رہے ہیں۔ میں ان میں سے ایک ہوں۔ میں کیوں کر رہی ہوں؟ کیونکہ میں جس طرح مائنڈفلنس سوچتی ہوں اس طرح سے دوسرے لوگ نہیں سوچتے۔ ہر انسان الگ طریقے سے سوچتا ہے۔ کیا پتہ میری کسی بات سے کسی کی زندگی میں سکون آ جائے، خوشی آ جائے اور کامیابی آ جائے۔ بس یہی کامیابی مجھے چاہیے۔ ہو سکتا ہے میری بات اتر جائے تیرے دل میں، اسی لیے میں یہ سیشن کر رہی ہوں۔ تو بھروسے پہ واپس آتے ہیں۔ بھروسے کا مطلب ہے اپنے اوپر یقین رکھنا، اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک تو یہ دماغ میں اتنی جگہ ہو کہ آپ صرف اچھی باتیں سوچ رہے ہو تو آپ کریٹیوٹی سوچو گے۔ ابھی آج یہ مشکل ہے، اس کا سلوشن کیا ہے؟ ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے۔ اپنے دماغ کو حل سوچنے میں لگائیے۔ جب حل سوچ لیں تو بھروسہ رکھیے کہ آپ کی محنت سے وہ آپ کو نتیجہ ملے گا۔ محنت کرتے رہے، محنت شرط ہے، بغیر محنت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، خدا بھی حاصل نہیں ہوتا۔ آپ محنت کیجئے اور پھر بھروسہ رکھیے کہ آپ یہ کر سکیں گے۔ جب میں کینیڈا آئی تھی تو بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ ٹیچنگ کے بارے میں بھول جاؤ، بہت مشکل ہے، تمہاری مدر ٹنگ انگلش نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے اس حد تک بھی کہا کہ تمہاری اسکن کا کلر دیکھو، ایسے لوگوں کو کہاں انگلش ٹیچر کے جاب ملتے ہیں۔ مجھے بھروسہ تھا اپنی صلاحیتوں پہ، اور میرے شوہر نے بھی میرا بہت ساتھ دیا، ان کو بھی بھروسہ تھا میری صلاحیتوں پہ۔ میں کالج گئی، وہاں اپنی ٹیچر سے پوچھا کہ میرا ایکسنٹ ویسا نہیں ہے جیسا نارتھ امریکنز کا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ ایکسنٹ تو بیوٹی ہے کینیڈا کی، اگر آپ کی بات کسی کو سمجھ میں آ جائے گی تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے۔
जिस वक्त मैंने अपने कॉलेज का सर्टिफिकेशन किया और मैंने टीचिंग शुरू की, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यही बात बोली कि उनको मेरी बात समझ में आ जाती है, ग्रामर समझ आ जाती है और वो मुझसे अच्छे से सीख लेते हैं। मुझे भरोसा था अपनी सलाहियतों पे। रास्ता लंबा था, मुश्किल था, लेकिन मेहनत की, भरोसा किया तो हासिल किया। आप सोचिए आपको किस बात पे भरोसा है। ज़्यादातर लोग दूसरे लोगों की बातों पे इतना भरोसा करते हैं कि खुद पे नहीं करते। वो दूसरों से पूछते रहते हैं, मैं कैसी लग रही हूँ, मैंने सही बात की कि नहीं, मैंने सही कहा कि नहीं, मैं ये कर सकती हूँ कि नहीं, या कर सकता हूँ कि नहीं, और अपने दिल की बात नहीं सुनते। अगर मैंने दूसरे लोगों की बात सुन ली होती तो शायद मैं बैंक में चली गई होती, टेलर बन गई होती, या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर बन गई होती। ये बहुत अच्छे जॉब्स है, लेकिन मेरी सलाहियतें जो है वो दूसरी थी। वो थी दूसरे लोगों को सिखाना और पढ़ाना। कोई चीज़ पढ़ के, मैंने पहले भी आपको बताया था, मैं स्लो लर्नर हूँ, मुझे टाइम लगता है कोई चीज़ सीखने में, लेकिन जब मैं सीख लेती हूँ तो मैं समझा बहुत अच्छे से लेती हूँ। तो मुझे भरोसा था मैं इस फील्ड में ही कामयाबी कर सकती हूँ। मुझे भरोसा था कि मेरी बात जब लोग सुनते हैं उन्हें समझ आती है और उनको कामयाबी मिलती है। इस भरोसे पे आगे बढ़ी और ये हर एक की बात नहीं सुनी कि मैं ये कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। अब आप सोचिए आप क्या कर सकते हैं। क्या आपका दिमाग खाली है गैर ज़रूरी ख्यालात से? क्या आपने अपने दिमाग को अपना सर्वेंट बनाया है और उसको अच्छी बातें बताई हैं? जब कोई नेगेटिव ख्याल आए उसको धीरे से हटा के अच्छी बात सोची है? क्या आप हर वक्त मुस्तकबिल के लिए परेशान रहते हो? मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मीडिया का सही इस्तेमाल करें, अपना वक्त ज़ाय ना करें, वक्त को पकड़ें। वक्त सोना है, ये वापस नहीं आएगा। जो चीज़ पढ़ें अच्छी पढ़ें। जब एक ही चीज़ पढ़ते रहें और थक जाएं तो कुछ और पढ़ें। अपने दिमाग को हर दफ़ा तरोताज़ा रखें, अच्छे लोगों को सुनें, अच्छे लोगों की सोहबत में बैठें, अच्छे लोगों से बात करें, और जो आपको डिस्करेज करता है, ये कहता है आप ये नहीं कर सकते, उनसे धीरे धीरे फासला कर लें। अपने आप से खुद बात करें और अपने आप को रोज़ ये कहें, मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और फिर दिल लगा कर मेहनत करें। और अगर मेहनत के बावजूद और भरोसे के बावजूद वो चीज़ ना हुई, कोई बात नहीं, और बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, आपकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। आज के लिए इतना ही। भरोसा कीजिए अपनी सलाहियतों पे, अंदर की आवाज़ सुनिए, दिमाग को खाली करें, सिर्फ अच्छी बातें सोचें, माजी की बुरी बातें निकाल दें, या कोई ऐसी बात हुई है उस पर अमल करके आगे बढ़ें। मुस्तकबिल के बारे में परेशान ना हो, लेकिन प्लानिंग करें और अपने हाल पे तवज्जो दें। लिखना शुरू करें, जितना लिखेंगे इतना सीखेंगे। आज आपने क्या सीखा उसके बारे में लिखिए। कौन से ऐसे ख्यालात हैं जो बार बार आते हैं, उसके बारे में लिखिए और इसको क्रॉस आउट कीजिए। आप मुझे भी लिख सकते हैं, आप जो चाहें मुझे लिख सकते हैं, मैं आपका जवाब देके बहुत खुशी महसूस करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, भरोसा कीजिएगा, और मैं 6 पॉइंट के साथ बहुत जल्दी वापस आऊँगी।